واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا خاصا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے، چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتے۔ خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کے کام کا سوچ بھی سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات بہت کم ہو گئے تھے۔ بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھیں جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، کم از کم اس کے لیے اسے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سارا سامان بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا، کافی، چائے، دودھ اور اس طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا، جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا تھا۔ یونیسیف پر اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑے اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہ ہی رہتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ نیو یارک میں وہ کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف سٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معاملات میں چوتھی چیز کوئی بھی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لی۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کو پوسٹنگ پیرس میں ملی تھی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کرتا تھا، مگر اب یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہتا تھا، مگر اس بار پہلی دفعہ وہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے نا آشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں پر بھی آ کر کام کرنے لگا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیے جانے والے وہ اسکول اس کے ذہن سے نہیں نکلے تھے۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح یہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں، امریکہ سے محبت ہے تمہیں؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی، یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں تو امریکہ کو بھی یاد نہ کروں۔ تم بڑی عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔ وہ ان دنوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پرل کانٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔
اسے وہاں بزنس مینجمنٹ کے ایک ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور کو بھی طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا تھا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر دیکھنے لگا۔ چند منٹوں بعد وہ سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر رکا۔ سر، گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ سالار کا رخ اسی طرف تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس نے رکتے ہی سالار نے فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا، عاقف اور اکمل۔ وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں کے بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی ان تمام کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ سالار کے اعصاب یکدم تن گئے تھے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سالار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور کب آئے تم؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے یکے بعد دیگرے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے سالار کے انداز سے جھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا تھا۔ سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاقف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا، سالار نے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، عاقف نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے، سالار نے تیزی سے کہا۔ عاقف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو۔ اس نے بازو سے پکڑ کر سالار کو کھینچ لیا۔ سالار سٹ پٹایا مگر اس کی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو رہا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی ہے، پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سالار نے مختصراً جواب دیا۔ وہ اسی طرح سے جان چھڑوا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشنز کے ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا۔ کل۔ بس تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گے، ضرورت نہیں ہے ہوٹل میں رہنے کی۔ نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، سالار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاقف سے ہر قیمت پر جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اسے اب الجھن ہونے لگی تھی، یا پھر یہ شاید اس کے ساتھ گزرا ہوا وہ ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ، گھر چلو۔ عاقف نے آفر کی۔ کھانا میں 10 منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں، 3 سال ہو گئے، عاقف نے کہا۔ پھر پوچھا، اور تم نے شادی کر لی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس کچھ مصروفیات تھیں اس لیے، سالار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزاد ہی پھر رہے ہو۔ عاقف نے ایک گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو، سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاقف نے اس سے بات کرتے ہوئے کمپارٹمنٹ کھول کر اندر سے ایک کیسٹ نکالنی چاہی۔ اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے ہوئے کمپارٹمنٹ میں سے کچھ چیزیں سالار کی گود میں اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑیں۔ ٹو بیڈ، عاقف نے بے اختیار کہا۔ سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر کمپارٹمنٹ میں رکھنے لگا جب وہ ٹھٹک گیا۔ کسی نے اس کے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑا دیا ہو۔ کمپارٹمنٹ کے ایک کونے میں ایئرنگز پڑے تھے۔ سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان ایئرنگز کو باہر نکال لیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑے تھے۔
اور اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئرنگس کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اسے کوئی شبہ نہ تھا، وہ امامہ ہاشم کے ایئرنگس تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا، ہر پیچ و خم۔ عاقف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایئرنگز اٹھا لی، کسی نے جیسے سالار کا سکتہ توڑ دیا تھا۔ عاقف ان ایئرنگز کو ایک بار پھر کمپارٹمنٹ میں رکھ رہا تھا۔ یہ ایئرنگز؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سالار نے اپنے سوال کو مکمل کیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کم آن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا۔ سالار پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یار ایک گرل فرینڈ ہے میری، پچھلی رات میرے ساتھ تھی۔ یہ ایئرنگز میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی، کچھ ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا تھا اسے کیونکہ روحا واپس آ گئی تھی۔ میں نے یہ ایئرنگز گاڑی میں رکھ دی کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ عاقف بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سالار کے حلق میں جیسے پھندا لگا۔ ہاں، گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا کی ہی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ امامہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی، یقیناً مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ صنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سالار نے چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو کمپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سالار نے گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ اصلی نام اس کا امامہ ہے۔ سالار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، یا پھر یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے سینے پر ڈال دیا گیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا جھکے ہوئے ہونٹوں میں دبایا ہوا سگریٹ جلا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سالار کی آواز میں لرزش تھی۔ نام بتا رہا تھا میں اس کا۔ ہاں، امامہ۔ تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سالار کو دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سالار اسے دیکھتا رہ گیا جیسے وہ عاقف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایئرنگس اب اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں یار، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے ہونٹوں سے سگریٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میں سالار نے بولنے کی کوشش کی، اپنی آواز اسے کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور بھی کیا تھا۔ گاڑی کے اندر چلنے والی روشنی میں عاقف نے بہت غور سے دیکھا، اس کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھوں کی بند مٹھی کو، اس کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو، بے ربط بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرایا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان کچھ ہے بھی تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے کہکہا لگایا، یا پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ مال روڈ پر کتنا رش تھا، عاقف کتنی رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا۔ ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ سالار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر چپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے پلک چپکتے ہی عاقف کے گلے سے پکڑ لیا۔ عاقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرائے۔ سالار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف حواس باختگی کی حالت میں چلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سالار کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی اور اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دیٹ؟ سالار جواباً کررایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھے۔ عاقف کا سانس رکنے لگا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس باختگی کے عالم میں سالار کے منہ پر مکہ مارا۔ سالار بے اختیار جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑیاں ان میں آ کر نہیں ٹکرائی تھیں۔ سالار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوہرا ہوا تھا۔
عاقف نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑ دیا تھا۔ سالار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑے تھے تم؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ٹیشو باکس سالار کی طرف بڑھایا۔ اس نے سالار کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ سالار نے یکے بعد دیگرے 2 ٹیشو نکالے اور ہونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، عاقف نے کہا۔ سالار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئرنگز کا خیال آیا۔ اس نے یکدم جھک کر پائیدان میں ایئرنگز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ فٹ پاتھ پہ گاڑی چڑھ جاتی ابھی۔ عاقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئرنگز، سالار نے مختصر کہا۔ عاقف بے اختیار جھنجھلایا۔ کیا پرابلم ہے سالار؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ایئرنگز ہیں۔ پرابلم میرا ہے یا اس کا؟ تمہارا پرابلم نہیں ہے۔ سالار ایک دم رک گیا۔ اسے اپنی نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹیشو کو ونڈو سے باہر پھینکتے ہوئے اسے یکدم اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عاقف ماتھے پر بل لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور صنوبر کا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کون سا لفظ تھا جس نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن، عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور صنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔ تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ کسی نارمل انسان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ دہشت، بے چارگی، خوف، وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھی۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، شروع میں اپنے بارے میں بتا رہی تھی تو تب بتایا تھا اس نے مجھے۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے موہوم سی امید کے ساتھ کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے، فیئر، ٹال۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے اب ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ اور کیا بتاؤں؟ وہ زچ ہوا۔ سالار نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے، نہ ہی میں نے پوچھا، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب۔ میں ذمہ دار ہوں اس سب کچھ کا۔ کس چیز کی ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اسے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ اور وہ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند ہارن دینے کے بعد ایک آدمی باہر نکلا۔ وہ چوکی دار تھا۔ صنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پتہ نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ تمہیں اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ لوگ ریڈ لائٹ ایریا پہنچے تھے۔ سالار کے لیے یہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اس بار اسے ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ، کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو۔
بہت اندر جانا ہے۔ اب سنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں تک نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا۔ پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کرنے کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے۔ اسے عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا تھا ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والیٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اسکا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے۔ اسے سرشاری کا احساس ہوتا تھا۔ اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا، چند روپوں کی خاطر جسم فروش کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جس سے اس کا کوئی تعلق ہو، خونی رشتہ ہو یا کبھی محبت ہوتی ہو۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کے فرد تھے۔ اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے ہی آنا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اسے یقین تھا اکڑی گردن، اٹھی ہوئی تھوڑی اور تنے ہوئے ابرو کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا تھا؟ 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہ تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے کیونکہ وہ ان کی کپ کپاہٹ کو نہیں چھپا پا رہا تھا۔ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر اپنے خاندان کی عورت کبھی ان بازار میں نہیں آئے گی، کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی؟ ماں نہیں، بہن نہیں، یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی؟